الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان والفرقان وشرح صدورنا من مطارف العلوم الأحاديث والقرآن والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بزرگوں، عزیز دوستوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے گھروں کے اندر سماعت فرمانے والی ہے میری محترمہ مکرمہ ماؤں اور بہنوں، گزشتہ جمعے کے اندر قیامت سے متعلق جو ایک بات چل رہی تھی اسی کے ضمن میں عرض کی تھی کہ ہم کسی اور مقصد اور فکر کے لیے بھیجے گئے تھے اور ہم نے اپنے ذمہ اور مقاصد اور فکریں لے لی. ہم توہمات کا شکار ہو گئے. ہم انسانوں سے بدگمانیاں کرنے لگ گئے کہ صبح صبح فلاں سے ملاقات ہوئی، دن اچھا نہیں گزرا، فلاں جگہ شادی کی، میری جاب چھوٹ گئی، یہ ہو گیا، یہ میرے لیے اچھا نہیں بنا، سفر کا مہینہ آ گیا ہے، بیماریاں آ گئی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جاہلیت کی وہ باتیں ہیں. اسلام میں کوئی چیز منحوس نہیں. اور ہمیں جو فکر دی گئی تھی، ہمیں جو کام دیا گیا تھا کہ ایک مسلمان اس کے دل میں رب کے حضور کھڑا ہونے کا استحضار رہے، ہر آن ہر لمحہ ایک فکر اس کو دامن گیر رہے کہ میں نے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، رب کے روبرو کھڑا ہونا ہے، جہاں پیش ہونے کے لیے انبیاء نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے کہ آج رب کا جلال جلال میں ہے. کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ رب کے سامنے پیش ہو، اس بڑی عدالت میں پیش ہو کے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمام کائنات انسانی جمع ہوگی اور اس میں ہمارے اعمال کا وزن بھی کیا جائے گا اور رب کے روبرو پیش ہو گے.
ہم نے اپنے کیے جانے والے اعمال کا حساب بھی دینا ہوگا۔ سوچ تو ہمیں یہ ہونی چاہیے تھی، اور ہم اپنے عمل سے وہ فکر تو درکنار، ہم آخرت کے معاملے میں ہی تردد کا شکار ہو گئے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، امت کی بڑی فکر کرتے تھے، کرتے تھے۔ ایک دنیا دار ان کا بے تکلف دوست کہنے لگا کہ حضرت آپ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اگر قیامت برپا نہ ہوئی تو آپ کی یہ محنت کدھر جائے گی؟ تو حضرت مسکرائے اور فرمایا کہ پہلے تو قیامت کا آنا یقینی ہے، ہمیں چڑھتے سورج سے زیادہ رب کے حکم فرمان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یقین ہے، لیکن اگر بالفرض والمحال نہ بھی آئی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا ہماری محنت ضائع ہوئی، اگر آ گئی تو آپ جنہوں نے کچھ محنت نہیں کی ان کا کیا بنے گا؟ اس کی کوئی فکر ہے؟ تو ہم اپنے عمل سے، زبان سے تو نہیں کہتے، اپنے عمل سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جن لوگوں کو قیامت کا یقین ہے کہ رب کے روبرو پیش ہونا ہے، وہ پھر ایسے زندگی نہیں گزارتے جیسے میں اور آپ گزارتے ہیں۔ ایک اللہ والے نماز پڑھا رہے تھے، اور جب قرآن کریم کی اس آیت پر پہنچے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کہ جب پھونکنے والا اس پھونک میں پھونک مارے گا اس سور میں، تو وہ قیامت کا دن کافروں پہ بڑا بھاری ہوگا۔ یہ آیت جیسے ہی پڑھی اور زاروں کے تار رونے لگے اور گر پڑے، اور وہیں ان کی روح پرواز کر گئی۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جنت جہنم کے مناظر دیکھ کے آئے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھی، یعنی معراج کی رات تو جا کے رب تعالیٰ نے دکھایا ہی، مدینہ طیبہ میں بھی ایک بار سورج گرہن ہوا، دن کو ہر طرف اندھیرا چھا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف سورج گرہن کی نماز پڑھائی، بڑی لمبی نماز پڑھائی۔ نماز کے دوران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اور پھر نماز کے دوران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز پڑھائی، لیکن نماز کے دوران دو کام ایسے کیے جو ہم نے پہلے نہیں دیکھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی نماز کے دوران جنت کو میرے اتنے قریب لایا گیا کہ گویا کہ میں اس کے پھل توڑ سکتا تھا، میں آگے بڑھا اس کے پھل توڑنے کے لیے، اس کو پیچھے کر دیا گیا، اور فرمایا کہ اگر میں توڑ لیتا تو قیامت تک آنے کے لیے وہ پھل کافی ہوتے، اور فرمایا کہ پھر مجھے جہنم کے شعلے دکھلائے گئے، اتنے قریب دکھلائے گئے کہ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں یہ شعلے میرے کپڑوں کو نہ جلا دیں، میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹنے لگا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ جنت جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا، اس لیے امت کے ایک ایک گناہگار کی فکر کرتے تھے، اور ایک ایک فرد کے پیچھے یوں روتے تھے کہ یار میری امت کا یہ فرد جہنم میں جانے والا ہوگا، کہ رب کو کہنا پڑا کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ میرے محبوب شاید کہ آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے مار ڈالیں گے، یہ ایمان نہیں لا رہے۔ سینہ اقدس سے ہانڈیا کے ابلنے کی آوازیں جب ہی آتی تھی کہ امت کی فکر میں روتے تھے۔ ایک رات پوری، ایک شب پوری رات روتے رہے،
اور قرآن کریم کی یہ آیت بار بار پڑھتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ قول بار بار دہراتے رہے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہیں تو تیرے بندے ہیں، تجھے کون روک سکتا ہے؟ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، ربا اگر تو ان کو معاف کر دے تو تب بھی تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ عذاب دینا چاہے تیرے بندے ہیں، کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر میرے ان بہتے ہوئے آنسوں کی لاج رکھتے ہوئے تو ان کو معاف کر دے تب بھی تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ پوری رات ایک رات یہ آیت تلاوت کرتے رہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ جس دن رب یہ اعلان کر دیں کہ مجرموں آج الگ ہو جاؤ، میرے نیک بندوں کے پاس تمہیں کھڑا ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا، شیطان کی بات نہ ماننا، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، جن لوگوں کو یقین ہوتا ہے، صحیح معنوں میں صدق دل سے وہ مانتے ہیں، پھر وہ اپنی مرضیاں نہیں چلاتے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ جو دنیا ہے نا یہ مومن کے لیے بمنزلہ قید خانے کے، یہ جیل ہے جیل، اور جنت تو یہ کافر کے لیے ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا، ہر شخص یہ جانتا ہے کہ قید خانے میں جانے کے بعد بطور خاص دو چیزیں ہوتی ہیں، کبھی بھی کسی قیدی کا اس قید خانے کے در و دیوار سے دل نہیں لگتا، کبھی بھی یوں نہیں ہوا کہ کسی نے جو ہے نا بالکل وہ وہاں خوش ہو کہ اس کو رہائی مل رہی اور کہ میں باہر نہیں جانا، میں یہیں بیٹھنا ہے۔ ہر بندہ جیل سے نکلتے ہوئے خوشی مناتا ہے، اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے جاتے ہیں، وہ بھی خوش ہوتا ہے، اس کے اعزاء و اقرباء بھی خوش ہوتے ہیں اس کی رہائی پر، اس لیے کہ جیل میں کبھی کسی کا دل نہیں لگا، قید خانے سے کبھی کسی کا دل نہیں لگا۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ قید خانے میں جانے کے بعد کبھی انسان اپنی مرضیاں نہیں چلاتا کہ جو من میں آئے کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ قید خانے میں جا کے اپنی مرضی کا لباس نہیں، اپنی مرضی کا کھانا نہیں، آپ وہ پہنیں گے جو پہنایا جائے گا، آپ وہ کھائیں گے جو کھلایا جائے گا، آپ وب سوئیں گے جب سلایا جائے گا، اور آپ اس وقت اٹھیں گے جب آپ کو اٹھایا جائے گا، اپنی مرضی سے نہیں۔ اور مومن جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالا ہو، جس کا دعویٰ ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، پھر وہ اپنی مرضیاں چلائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تو جگہ جگہ پر، ہر موقع بموقع، ہر مقام پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھتا ہے، اس سے کہ حضور کی زندگی کھلی کتاب بن کے اس کے سامنے موجود ہے۔ بہترین نمونہ ہے وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، شاہی دربار میں، ایران کے دربار میں قسم قسم کھانے لگے ہیں، اور ساتھ کھانے کے لیے دسترخوان پہ ان کو بٹھایا ہوا ہے کہ لقمہ گرتا ہے، اور حضور کا فرمان ہے کہ دسترخوان پہ لقمہ گرے تو اٹھا کے صاف کر کے کھا لو۔ اب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے لقمہ اٹھایا، ساتھ والے نے کون ہی ماری کہ بھئی یہ لوگ کہیں گے کہ مسلمان اتنے بھوکے ہیں، ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، کہ بھئی اس دربار کی رعایت کرتے ہوئے آپ لقمہ نہ اٹھائیں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان نے جلال میں فرمایا، اَأَتْرُكُ سُنَّتِ حَبِيبِ لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ،
میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب گئے مکہ مکرمہ قریش مکہ سے مذاکرات کرنے، تو حضرت عثمان رضی اللہ کے وہاں رشتہ دار بھی تھے. انہوں نے کہا عثمان آپ سردار ہیں، جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں، سرداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی چادر اپنی تہبند لٹکائیں اور پانچوں جو ہے نا ڈھکے ہوئے لٹکے ہوئے ہونے چاہیے، ٹخنے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، اور آپ نے شلوار اٹھائی ہوئی ہے، اپنا تہبند اٹھایا ہوا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مجھے سردار مانے یا نہ مانے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹخنوں کا وہ حصہ جو پاجامہ کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا. اس لیے جو مرضی میرے بارے میں تأثر قائم کریں، جو مرضی رائے رکھیں، عثمان اپنے پانچوں کو جو ہے نا نیچے نہیں لٹکا سکتا اور اپنے ٹخنوں کو نہیں چھپا سکتا، اس لیے کہ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تھی. وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنا جان، اپنا تن من سب کچھ قربان کرنا سعادت سمجھتے تھے، بلکہ قربان کر کے بھی وہ کم سمجھتے تھے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. بات سے بات نکلتی ہے، وہ حبیب بن زید الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ مسلمہ کذاب کے دربار میں کھڑے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر حضور کے قاصد بن کے گئے ہیں، اور اس بدبخت نے جھوٹے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے. وہ کہتا ہے آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو؟ بالکل مانتا ہوں. مجھے مانتے ہو؟ بالکل نہیں مانتا، تو جھوٹا ہے، بے ایمان ہے. اس نے کہا اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دو. حضرت حبیب بن زید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا. پھر اس نے یہی کوشچن کیا مجھے نبی مانتے ہو؟ نہیں مانتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو؟ بالکل مانتا ہوں. اس نے کہا ان کا بایاں ہاتھ کاٹ دو. بایاں ہاتھ کٹ گیا. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی جو ہے نا یہ ڈریں گے، اعضاء کٹ گئے، معذور کر دیا، ہاتھ کاٹ دیے. اب وہ یہی کوشچن رپیٹ کر رہا ہے کہ مجھے نبی مانتے ہو؟ نہیں مانتا. حضور کو مانتے ہو؟ بالکل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا و مولا ہے، مانتا ہوں. کہا ان کا دایاں پاؤں کاٹ دو. پھر اسی طرح یہی کوشچن اور یہی آنسر رپیٹ ہوا اور کہا بایاں پاؤں کاٹ دو. حتیٰ کہ حضرت حبیب بن زید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بدبخت نے زبان بھی کٹوائی اور پھر ان کے جسم سے کھال بھی اتروائی گئی. ممتا کے پاس جب یہ میسج پہنچا، یہ پیغام پہنچا، یہ من عن کہانی پہنچی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کے جانے کی پاداش میں آپ کے لخت جگر کا پہلے دایاں ہاتھ کاٹا گیا، پھر بایاں ہاتھ کاٹا گیا، پھر دایاں پاؤں کاٹا گیا، پھر بایاں پاؤں کاٹا گیا، پھر زبان کاٹی گئی، پھر یوں کھال اتاری گئی جیسے زندہ بکری سے اتاری جاتی ہے. والدہ سجدے میں گر کے فرمانے لگی ھذا الیوم الذی ارضعتہ، اس کو میں نے اسی دن کے لیے ہی دودھ پلایا تھا، میں نے دودھ اسی دن کے لیے پلایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر میرا لخت جگر یوں قربان ہو جائے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جن لوگوں کو یقین تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ، وہ دنیا کو واقعی قید خانہ سمجھتے تھے اور جنت کے اس کے برعکس خصوصیات ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد انسان اپنی مرضی چلائے گا، جو دل میں آئے گا کرے گا، اور پھر جنت کے در و دیوار سے کبھی نکلنے کا کسی کا دل بھی نہیں کرے گا. اس لیے یہ تو کافر کے لیے دنیا جنت ہے، مومن کے لیے جنت نہیں. مومن کے لیے تو جنت آخرت ہے، آخرت کا گھر مومن کا گھر ہے.
وہ رب تعالیٰ کی محبت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے تڑپتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں اور بیوی رو رہی ہے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا ہنسنے کی وجہ؟ فرمایا کیوں نہ ہنسوں، غدن نلقا محمدن و اصحابہ، محمد رسول اللہ اور صحابہ سے اپنے ساتھیوں سے ملنے جا رہا ہوں، اس بات میں ہنس رہا ہوں۔ تو کافر اگر دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھے تو سمجھ آتا ہے، مسلمان اس کو قید خانہ ہی سمجھے، یہی اس کی شان ہے، اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ موت درمیان میں ایک پل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، یہ تو ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے۔ جو صحیح معنوں میں رب کے ہوتے ہیں، رب کے بن کے چلتے ہیں، وہ پھر رب کی محبت میں تڑپتے ہیں۔ ایک اللہ والے جہاز میں سفر کر رہے تھے، تو جہاز لانگ ڈرائیو پہ جو ہے نا وہ جانا تھا، اور جس میں ساری غیر تھے کہ جو پیسنجر تھے، جو مسافر تھے، سب کو شراب پیش کی گئی۔ تو اللہ والوں کو بھی جب پیش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے نا وہ جو پائلٹ ہے ان کو دے دیں۔ کہا جی نہیں، وہ آن ڈیوٹی ہے، جیسے وہ ڈیوٹی سے فارغ ہوگا تو پی لے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہم مسلمان بھی ایک ڈیوٹی پر مامور ہیں، ابھی ہم نہیں پیتے، جب اس ڈیوٹی سے فارغ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ جنت میں جا کے شراباً طہورا پئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں اس دنیا کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس تھوڑی سی زندگی میں ہم بہت کچھ آخرت کا کما سکتے ہیں، اور اس تھوڑی سی محنت کے بدلے میں ہمیں بہت کچھ مل سکتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم دنیاوی امور کو بھی، تو ویسے ایک مسلمان اپنی دنیاوی چیزوں کو بھی عبادت اور دین بنا سکتا ہے، ہم جو دینی امور کرتے ہیں ان میں بھی اپنی مرضی چلاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کم ہی چلا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے دنیاوی بھی اور بالخصوص دینی امور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ یہی ایک مسلمان کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے۔